سارے رکوع اور سجود، یہ ساریاں اور یہ ساری عبادتیں رب العزت نے اپنی جو کچھ بھی عبادات کی، اس ساری عبادات کا مقصد یہ ہے، آخر مقصد یہ مقبول عبادت یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، باری تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، وقنا عذاب النار، اور جہنم کی عذاب سے باری تعالیٰ ہمیں بچا لے۔ تو یہ دعا بنیادی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے والے ہیں، بہت زیادہ دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بہت دعائیں کی، اور بھی بے شمار دعائیں کی، لوگوں کو قسم کی دعائیں سکھائیں، اور اللہ پاک نے بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوات مستجابہ کسی بات پر خوش ہو کر یا کہیں محسوس کی یہ بات اللہ پاک نے کہ میرے محبوب کو تھوڑا سا تردد ہو گیا ہے، اس کو خوش کرنا چاہیے، تو اس کے بس ان کو خوش کرنے کے لیے بھی کبھی یہ نام ہو جاتا ہے۔ حدیث ہے صحیح مسلم کی، حضرت ابی بن کعب بیان فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک آدمی آیا، اس نے آ کے نماز میں قرأت کی، تو وہ اس نے قرأت قرآن کی اس طرح نہیں کی تھی جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، مجھے اس کا پڑھنا غلط تھا، میں نے اسے کہا کہ ٹھہر، میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز لے جاتا ہوں، اتنے میں دوسرا آ گیا، اس نے قرأت شروع کی، اس نے کسی اور طرح سے قرأت شروع کر دی، وہ ہم دونوں کی قرأت سے لڑ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ کس طرح تم پڑھتے ہو؟ کہا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اس طرح پڑھتا ہوں۔ دوسرے نے بھی کہا اس طرح پڑھتا ہوں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ تو میں ان دونوں کو لے کے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کسی اور طرح پڑھتے ہیں، میں اور طرح پڑھتا ہوں، اور مجھے جو آپ نے تعلیم دی ہے وہ اور طرح کی ترجیح کسی اور طرح سے پڑھتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ عربی زبان میں بھی مختلف بولیاں ہیں، مختلف لہجے ہیں، جس طرح باری گھٹکوں بھی ہے، ایک ہم ان کو بولتے ہیں، ایک منصب والی اردو بولتی ہے، وہ اور لفظ بولتی ہے، وہ بولتی ہے، اور بھی مختلف طرح کی چیزیں۔ سرائکی والے بھی تقریباً یہ زبان بولتے ہیں، لیکن ان کے لہجے اپنے ہیں، الفاظ مختلف ہوتے ہیں، معنی ایک ہی رہتا ہے۔ تو قرآن شریف جو ہے اس کو مختلف لہجوں میں پڑھنے کی اجازت اللہ پاک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ یہ قرآن کی تعلیم ہو، الفاظ کی تعلیم کی بنسبت اس وقت جب نیا نیا قرآن نازل ہو رہا تھا تو وہ عقائد جس کی اصلاح کے لیے قرآن آیا ہے اس کا فروغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، اس کی نشر و اشاعت چاہتے تھے۔ تو آپ چاہتے تھے کہ ہر آدمی بعین ہی اس لہجے میں نہیں پڑھ سکتا ہے، قرآن شریف نازل ہوا ہے لغت حجاز میں، لغت مکہ میں، تو اب کچھ لوگ جو مکے سے باہر ہوتے تھے ان کو نہیں، ان کی زبان پر وہ نہیں چڑھتی تھی، سمجھ تو آتی تھی لیکن لہجہ ان کا اپنا ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ لوگ آسانی سے پڑھ لیں، ایسا کسی کا لہجہ ہو، مقصد وہی ہو، مطلب وہی ہو۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ مثلا بددعا ہے نا، بددعا کا لہجہ جا سکا، تو اس کو ہم بددعا پڑھتے ہیں، کے بعد یہ لکھی ہوتی ہے اور اس کے بعد کھڑی زبر پڑھی ہوتی ہے۔ اب ہم اس کھڑی زبر کی پیروی کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں اسے یہ کو بھی مربوط رکھتے ہیں، اس لیے وہ نہ تو صحیح یہ پڑھتے ہیں اور نہ صحیح زبر پڑھتے ہیں، وہ مددعے پڑھتے ہیں، مددعے واللیل اذا سجے ما ودعک ربک وما قلی، تو یہ اس طرح سے ما ودعک ربک وما قلی اس طرح پڑھتے ہیں۔ اس طرح سے یعنی لہجے بدلتے ہیں، الفاظ کی ظاہری ساخت بدل گئی ہے لیکن وہ اس کا وہی رہتا ہے۔ بہرحال حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو لے کے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ یہ اور طرح پڑھتا ہے، یہ اور طرح پڑھتا ہے، یہ اور طریقے ہیں، میرے طریقے سے مختلف ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھیل کو کہا کہ سنا
تو سنا. اس نے سنائی, اس نے اپنے لہجے میں سنائی. حضور نے کہا ماشاء اللہ بہت اچھا ہوا تھا. اب مجھے کسی اور کو نہیں کیسے یاد تھا, مجھے تو وہ لوگوں نے یاد کر رہا یاد. فرمایا فسقط فی نفسی من التکذیب, فسقط فی نفسی من التکذیب, میرے دل کے اندر دین سے, اسلام سے اور یہ سارے جس سلسلے پر میں چل رہا تھا اس کے بارے میں میرے نفس میں اتنی تکذیب پیدا ہوئی, اتنی میں نے سمجھا کہ یہ سب غلط ہے, یہ سب ڈھونگ ہے, یہ اللہ کا کلام تو ہے کوئی نہیں ہے, یہ اپنی مرضی کی بات ہو گئی. ایک نے پڑھا اس کو بھی کہہ دیا ٹھیک ہے, دوسرے کو بھی پڑھا اس کو بھی کہہ دیا ٹھیک ہے, مجھے کسی اور طرح سکھا دیا. یہ تو اللہ کا کلام نہیں ہو. فسقط فی نفسی من التکذیب, میرے دل کے اندر یہ بات آ گئی کہ یہ سب جھوٹ ہے, کس وجہ جو چل کر رہے ہیں. بلا یقول تو پھر جاہلیہ, اور اتنی زیادہ تکذیب آئی میرے دل میں کہ جب میں جاہلیت کے زمانے میں تھا, جب کفر کے زمانے میں تھا, اس وقت بھی میرے دل میں اتنی تکذیب نہیں آئی. میں بالکل ہی فارغ ہو گیا, ایک لحاظ سے میں نکل رہا تھا, دین سے جا رہا تھا. میرے نفس میں وہ ایک ایسی تکذیب پیدا ہو گئی کہ ساری چیزیں مجھے جھوٹ اور باطل نظر آنے لگی. یہ قرآن, یہ حدیث, یہ مصطفیٰ, یہ سارا کچھ مجھے غلط نظر آنے لگا. فلما رأى ما بی, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو میری کیفیت ہے, اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. ضرب بیدی فی صدری, تو ایک ہاتھ مارا میرے سینے پر, ایک ہاتھ مارا میرے سینے پر. ففضت عرقا وکأنی انظر الی اللہ فرقا. تکذیب کی انتہا تک پہنچا ہوا تھا. تکذیب وہاں تک میری چلی گئی تھی جو تمہارا جاہلیت میں بھی نہیں تھی. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست کرم میرے سینے پر مارا تو میں پسینہ پسینہ ہو گیا, اور بجائے تکذیب کے اللہ رب العالمین کے سامنے مصطفیٰ نے مجھے جا کے کھڑا کر دیا. وَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى اللَّهِ فَرْقًا, اور مجھے یوں معلوم ہوا کہ میں اللہ رب العالمین کا دیدار کر رہا ہوں اور میں سے کانپ رہا ہوں. میں خوف سے اس کو دیکھ رہا تھا. وہ سارا